حامدا و مصلیا اما بعد۔ سناتن دھرم اور توحید میں بگاڑ کے اسباب۔ سناتن دھرم کی بنیادی تعلیم بھی توحید ہے، مگر توحید میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے یہ 4 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1 بہادیوواد، نمبر 2 ساکار اپاسنا، نمبر 3 اوتارواد، اور نمبر 4 کیا ہے؟ انشواد۔ تو اس کتاب میں اس پہ تفصیلی بحث کی گئی ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں، پڑھیں۔ جیسا کہ اس ضمن میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے متعلق عام سناتن دھرمی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نراکار ہے، غیر مجسم ہے، یعنی ان کی کتابوں میں سناتن دھرمیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نراکار ہے، غیر مجسم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی مناسبت سے قرآن کریم نے کہا الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اور اللہ تعالی نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات تو ہے، لیکن اس کی حیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، اس میں ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ تو لہٰذا اس میں جو کہا گیا ہے کہ اللہ نراکار ہے، غیر مجسم ہے، تو ہندو بھائیوں کو سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے آپ کی کتاب میں تو یہ ہے کہ خدا کیا ہے، نراکار ہے، اس کا کوئی جسم نہیں ہے، تو آپ جو ہے ایک جسم کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ یعنی مورتی بناتے ہیں، اس کی شبیہ بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے اس لفظ کو لایا گیا ہے، لفظ نراکار، جو کہ صحیح نہیں ہے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بھی بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ السمیع البصیر، وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے۔ اور سورہ دہر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی مناسبت سے بیان فرمایا کہ وہ انسان بھی کیا ہے، سمیع ہے اور بصیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت بھی سمیع ہے اور بصیر ہے، اور انسان کی صفت بھی سمیع اور بصیر ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ انسان کی جو قوت سماعت ہے، انسان کی جو دیکھنے کی قوت بصارت، وہ محدود ہے۔ جیسا کہ یہ دیوار ہے اور اس دیوار کے پیچھے لوگ کیا بول رہے ہیں ہم نہیں سن رہے ہیں، یا میری آواز جہاں تک پہنچ رہی لوگ سن رہے ہیں، اور جہاں نہیں پہنچ رہے وہ لوگ نہیں سن پا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی بے مثال ذات ہے کہ عرش کے اوپر مستوی ہونے کے بعد ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تاریک رات میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو صرف اس کالی چونٹی کے چلنے ہی کو نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اس سے جو کھنکھناہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی وہ رب سنتا ہے۔ بیک وقت روئے زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، اور انسان ہی میں کتنی زبان بولنے والے، اور انسان کے علاوہ جنات ہیں، فرشتے ہیں، اور کتنے مخلوقات ہیں، ڈھیر سارے مخلوقات ہیں۔ تو ڈھیر سارے مخلوقات کی آواز کو بیک وقت رب العالمین سنتا ہے۔ تو
تو قوت سماعت اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے، قوت بصارت اللہ تعالیٰ کی لامحدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کتاب میں سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے وید کے اندر تو لفظ اللہ کے لیے یا تم جس کی پرستش کرتے ہو اس کے لیے تو لفظ نراکار یعنی اس کا کوئی جسم نہیں ہے، پھر تم جو جسم کا پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ ان چیزوں کے راستے سے سناتن دھرم کے اندر جو ہے بہادیواد، ساکار اپاسنا، اوتارواد، انشواد اس اعتبار سے جو ہے پھر جو ہے داخل ہو گیا۔ تو اس لفظ کو جو لایا گیا ہے سمجھانے کے لیے اسلامی عقیدے کے اعتبار سے یہ لفظ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔